أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ مالک الملوک مالک العلام ذوالجلال والاکرام خالق ہونے کے لحاظ سے سب سے بہترین اور مخلوق میں بشروں میں نوریوں میں خاکیوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور کتابوں میں قرآن کریم سب سے بہترین شریعتوں میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین امتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے دو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں، دو آیتیں ہیں۔ اور سورہ کا نمبر ہے 25، 18واں پارہ۔
رب کریم نے اس قرآن کریم کو فرقان بھی کہا ہے۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں قرآن عظیم کے، قرآن حکیم بھی کہتے ہیں اسے، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، الفرقان بھی کہتے ہیں، الحق بھی کہتے ہیں، الذکر بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ تو قرآن کریم اس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ 4 مشہور کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور بڑے بڑے پیغمبروں پہ نازل فرمائی۔ سب سے پہلے تورات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ لوح میں تختیوں میں تھی، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی، چمک رہی تھی لکھائی جیسے نور ہوتا ہے۔ اصل جو تورات آج بھی اگر اس کا کہیں وجود ہو، ویسے ناممکن سی بات ہے، چونکہ قرآن کریم کے علاوہ ساری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی، تو اگر آج بھی تورات مل جائے تو اس پہ اللہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، وہ نور نورانی ہے۔ یہ پھر اس کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، تورات میں قانون ہے، قوانین ہے، عبادات کے طریقے۔ زبور جیسے نظموں کا مجموعہ ہوتا ہے، شعروں کا مجموعہ، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، وہ ہے زبور۔ اور تیسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب، وہ ہے انجیل مقدس۔ اصل دنیا میں آج کوئی بھی انجیل نہیں ہے، نہ زبور، نہ تورات، نہ انجیل۔ یہ جو ہمارے سامنے ہے انجیل مقدس یا کتاب مقدس ہے، اس میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید لکھا ہوا ہے۔ یہ اردو میں ہے ترجمہ، جو انگلش بولنے والے ان کے لیے انگلش میں، جو فارسی بولتے ہیں ان کے لیے فارسی میں، پشتون کے لیے پشتو میں، بلوچیوں کے لیے بلوچی میں، سندھیوں کے لیے سندھی میں، پنجابیوں کے لیے پنجابی میں، یعنی تحریف ہو چکی۔ اصل عبرانی زبان دنیا میں آج اگر موجود ہے، یا سریانی زبان، یہ 2 زبانیں ہیں بنی اسرائیل کی، عبرانی یا سریانی، ان 2 زبانوں کا آج عام طور پہ عالم کوئی نہیں ہے، دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی نسخہ انجیل کا یا تورات کا یا زبور کا ملے گا، عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید، تو وہ تحریف شدہ ہے۔ اس کے 100 سال پہلے والا نسخہ نکالیں تو آپس میں نہیں ملیں گے۔ روایات میں اختلاف، مثلا انجیل ہے، وہ 4 مشہور انجیل ہیں۔ انجیل مرکز ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل متی ہے۔ 4 انجیلیں دنیا میں موجود ہیں، اور یہ چاروں ان کے شاگردوں نے لکھی۔ ایک انجیل برناباس جو 1910 کے بعد وہ کھدائی کے دوران ملی۔ یہ 5 انجیلیں دنیا میں موجود ہیں، آپس میں ان کا مطالعہ کریں تو آپس میں لفظوں کا بھی فرق ہے، واقعات کا بھی فرق ہے، اور علاقوں کا بھی فرق، شخصیات کا فرق۔ لیکن یہ قرآن کریم جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس قرآن کریم کا 1400 سال سے پہلے کے جو پتھروں پہ لکھے ہوئے، جو چمڑوں پہ لکھے ہوئے، جو وہاں پتوں پہ لکھے ہوئے، آج بھی اگر کہیں ملتے ہوں تو اس قرآن کریم کے لکھے ہوئے الفاظ میں اور ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ اللہ نے صرف اس کتاب کی ذمہ داری لی ہے، باقی کسی کتاب کی نہیں۔ اس کتاب کو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے پیغمبر کریم، ہم نے اس قرآن، اس ذکر حکیم کو ہم نے ہی نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے۔ اور پھر اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به
ان علینا جمعہ و قرآنہ، جب حضرت جبریل آتے تھے وحی لے کے تو آپ تیز تیز پڑھنا شروع ہوتے تھے جیسے وہ پڑھتے تھے. تو اللہ نے کہا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے پیغمبر آپ اپنی زبان کو نہ تھکائیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کو جلدی جلدی نہ پڑھیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہمارے نزدیک ہے اس کو محفوظ کرنا اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے. اس قرآن میں اور نبی کریم کا جو اترا ہوا قرآن ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ لوح محفوظ میں بھی اللہ نے اس کو اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن کریم یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا ہے. اور قرآن میں دو لفظ آتے ہیں اس کے بارے میں، ایک انزلہ عربی کا لفظ ہوتا ہے، ایک نزلہ. جیسے یہاں ہے تبارک الذی نزلہ، نزلہ کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، ٹکڑوں میں اتارنا، واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق. اور انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ ہی اتار دینا. جیسے انزل من السماء ماء، کہ آسمان سے بادلوں سے اللہ نے بارش اتاری تو ایک مرتبہ ہی. لیکن یہ قرآن کریم وہاں لوح محفوظ میں، وہاں کرامن کاتبین، وہاں انہوں نے لکھی، اللہ نے لکھوائی. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں معراج گیا تو معراج میں نے سدرۃ المنتہا کے اوپر جب گیا تو وہاں ایسے آواز آتی تھی جیسے کلمیں چل رہی ہیں، کلموں کے چلنے کی آواز. تو فرشتے، معزز فرشتے، اور اللہ کا روب کتنا ہوتا ہے. میرا رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کو ارشاد فرماتا ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اللہ کے روب کی وجہ سے. اگر ڈرتے نہیں ہیں تو ہم بد نصیب نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے، کہ اللہ کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، شریعت اسلامیہ کی آیات بھی کی جاتی ہے، احکام بھی نازل ہوتے ہیں، ہمیں اثر نہیں ہوتا. اللہ کے مقرب فرشتوں کو اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ جب ارشاد فرماتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. جب انہیں ہوش آتی ہے پھر وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا. اللہ اکبر. اب میں ایک فرشتے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت اسرافیل جو ہیں جنہوں نے سور پھونکنا ہے. یہ قرآن کریم عام انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے نازل کیا، فرشتوں کے ذریعے نازل کیا، محمد کریم پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت اسرافیل کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اپنے قدم جمائے ہوئے اور اپنی نظریں جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، کب اللہ کا حکم آئے میں قیامت کا سور بجا دوں. یہ اتنے بڑے بڑے فرشتے وہ اللہ کے مطیع ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ ہم ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. فرشتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، حالانکہ وہ ہم سے کہیں بڑے. ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا، اس نے ناخن کے ساتھ پوری بستی کو اٹھا لیا. اتنے بڑے بڑے فرشتے، اتنے بڑے بڑے فرشتے وہ اللہ کے احترام کرتے ہیں. اگر احترام نہیں کرتے تو ہم مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ احترام نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک ہی رات میں اللہ نے لوح محفوظ میں اتار دیا تھا، یا رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں کہہ لیں یا ایک رات میں کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے تو ویسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا اس قرآن کریم کو، تو اللہ نے ایک ہی رات میں اس کو اتار دیا. یا پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پھر یا رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا تو لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، تو ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، اتارا. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے حالات آتے رہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا رہا. پہلی وحی جو آئی ہے 5 آیات کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم. اے پیغمبر پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے بڑا معزز. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو پیدا کیا جہاں سے انسان نہیں جانتا تھا. تو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا،
تو یہ اللہ نے اتارا، پہلی وحی کے بعد 3 سال وحی رکی رہی. وحی پہلی جو اقرا ہے اس کے بعد فوراً وحی نہیں آ گئی، وحی 3 سال رکی رہی، اسے فترت وحی کہتے ہیں. اس دوران اللہ کے رسول کی کیفیت کیا تھی کہ آپ پریشان تھے، بخار ہو جاتا آپ کو. یہ وحی جب شروع ہوئی اس سے پہلے 6 ماہ تک آپ کو خواب آئے. خواب آنے شروع ہوئے ربیع الاول میں، ربیع الاول سے گن لیں رمضان تک تو 6 مہینے بنتے ہیں. ان 6 مہینوں میں جو رات کو دیکھتے اللہ صبح ویسے ہی کر دیتا. جو رات کو آپ کو خواب آتی آپ ویسے ہی صبح دیکھ لیتے. 6 مہینے آپ کو خواب دکھا کے آپ کو تنہائی پسند بنا دیا گیا. اللہ کے رسول نے وہ جو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بت بھی تھے، کبھی ان کی بھی عبادت نہیں کی ہے. آپ شروع سے پاک، شریعت سے منزہ، عرفہ بالا. اور پھر جب نبوت آ گئی تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ ان نبیوں کے بتوں کو بھی نہیں چھوڑا. ہم تو اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھتے ہیں نا، اپنے پیروں مرشدوں کی. اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویروں کو نہیں چھوڑا، ان کے بتوں کو نہیں چھوڑا. پورے جہان کے مرشدوں، رہنماؤں، راہبروں، سیدوں کو حضرت ابراہیم کے پاؤں کی نوک پہ قربان کیا جا سکتا ہے. جب ان کا بت جائز نہیں ہے تو ہمارے یہ پیروں مرشدوں کی تصویریں کہاں سے جائز ہو گئی؟ کیوں جی؟ جب پیغمبروں کی تصویر جائز نہیں تو ہمارے جو لوگ لگائے رکھتے ہیں جی میرا مرشد ہے جی گھر میں جی برکت کے لیے، کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. تو غیر اللہ پہ یقین ہوتا ہے. رزق کا مالک بھی اللہ ہے، روزی پہنچانے والا بھی اللہ، برکتیں وہی لاتا ہے. تو پھر 3 سال وہی رکی رہی، 3 سال. اور آپ اتنے گھبرائے. بخاری کے لفظ ہیں، بخاری شریف کے، دنیا میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری، اصح کتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے، جس کی آج کے نسخے میں، جیسے قرآن کا آج کا نسخہ ہے، آج کے نسخے میں اور امام بخاری کے نسخے میں لکھا ہوا ذرا برابر بھی فرق نہیں. تو اس میں یہ روایت آتی کہ اللہ کے رسول اتنے گھبرا گئے کہ کبھی آپ کا دل چاہتا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں. جب آپ پہاڑ پہ جاتے کہ اپنے آپ کو گرائیں، خودکشی کر لیں. اب آپ کہیں گے جی یہ گستاخی ہے. یہ کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ وہ ایک بشر ہیں، ہم نے ان کو اٹھا کے رب کے برابر کر دیا، ان کو مختار کل بنا دیا، ان کو حاجت روا بنا دیا، عالم الغیب مان لیا، ان کو بشر سے نکال کے نور بنا دیا. اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے آپ کے حالات ویسے ہی تھے جیسے عام انسانوں کے ہوتے، لیکن آپ ایک خاص مٹی سے بنے تھے، اور نور تو آپ کے گھر کے چوکیدار تھے. اور بشر ہونا سب سے بڑا اللہ کی ذات کے بعد وجود ہے، سب سے بڑا مقام ہے ایک بشر کا ہونا، بندے کا ہونا. اس بندے پہ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے تو وہ ساری کائنات کا امام بن جاتا ہے. اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پہ، نوکر پہ، اپنے مزدور پہ، اپنے غلام پہ. اللہ مالک ہے، رسول اللہ ان کے غلام ہیں، آپ بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ کہف میں آخری آیت میں فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، میں تم کہہ دو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی. اگر رسول غلطی کریں تو اللہ کے فرشتے آ جائیں، اصلاح کر دیں. ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے فرشتے اتریں. دنیا میں جتنی شریعتیں ہیں، دنیا میں جتنے لکھاری ہیں، دنیا میں جتنے مصنف ہیں، دنیا میں جتنے محدث امام فقیہ ہیں، ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو 100% کریکٹ صحیح بات ہوتی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرآن کی صورت میں ہو یا احادیث کی صورت میں ہو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
یہ قرآن کی فضیلت، قرآن کا مرتبہ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ صاحب قرآن کا مقام بیان کیا جائے، ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس میں اللہ نے قرآن، جس پہ اللہ نے قرآن اتارا، وہ کیسی پاکیزہ شخصیت ہے، اور ہم نے ان کو اللہ کی مخلوق سے نکال کے اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ یہ قرآن جس پہ اترا ہے وہ بندہ ہے، عبد ہے، جس نے اتارا ہے وہ معبود ہے، مالک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی کا نام نہیں لکھا جا سکتا، حتیٰ کہ اس کے رسول کا نام بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ صرف کلمہ طیبہ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا پھر اذان میں آتا ہے۔ حکم اللہ کا ہے، ہر حکم اللہ کا ہے، اور اس کو نافذ کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ ہے، یہ اس کے غلام ہیں۔ یاد رکھیے کبھی بھی اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اللہ سے نہ ملائیں، اللہ کی گستاخی ہو جاتی ہے، اس کو شرک کہتے ہیں، اور جو شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ معاف نہیں کرتا شرک کو، باقی ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ قرآن بھی اسی نے اتارا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجی نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی صاحب نہیں۔ یہ قرآن کریم کی شان کیوں ہے؟ قرآن کا لفظی معنی ہوتا ہے پڑھنا، عربی میں مصدر کہتے ہیں، مصدر کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس سے بہت سے لفظ بنتے ہو۔ مثلا ضربہ ہے، ضربہ سے یضرب بنتا ہے، ضربہ سے اضرب بنتا ہے، ضربہ سے ضربن سے امر کا صیغہ بنتا ہے، نہیں کا صیغہ بنتا ہے، ظرف کا صیغہ بنتا ہے، پھر اسم آلہ بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، فعل ماضی بنتا ہے، ضربن مصدر، اس سے ہر چیز بنتی۔ یہ قرآن قرأ یقرأ باب سے ہے، پڑھنے کے معنی میں۔ مقرون پڑھی ہوئی کتاب، مکتوب جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، جو کتاب ہوتا ہے نا وہ اصل مصدر ہوتا ہے۔ مصدر کا معنی جیسے آپ کہتے ہیں مارنا، اٹھنا، بیٹھنا، نون الف نہ آتا ہے، تو قرآن کا لفظی معنی ہے پڑھنا، لیکن جب ساتھ آ جائے گا القرآن تو ایسی خاص کتاب جسے پڑھا جائے، جو حق ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو قرآن جتنی پڑھی جاتی ہو، قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس جیسی دنیا میں معزز کتاب کوئی نہیں۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا، تو جنات سورہ جن میں ذکر ہے کہ اس سے پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان کی خبروں کے لیے، جنات بیٹھتے تھے۔ اب قرآن جو ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کے برج ہیں، کلے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے جیسے برابر ہے، نہیں، آسمان کے کلے ہیں، عمارتیں ہیں، جو قریب جائے گا پتہ چلے گا، جیسے چھونی ہوتی ہے، فرشتوں کی چھونیاں ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کے تھانے، جیسے ہمارا جگہ جگہ تھانے، چیکنگ کا نظام، ایسے ہی آسمان کے قریب جانے والی چیزوں کی چیکنگ کا نظام۔ فرشتوں نے اپنے وہاں بنائے ہوئے مورچے، انہیں کہہ دیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جو کہ برجوں والا ہے، کلوں والا ہے، فصیلوں والا ہے، عمارتوں والا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، رکاوٹ بن گئی جب یہ قرآن اترا۔ پہلے جن بیٹھتے تھے، اوپر سے کوئی خبر سنتے، اللہ کے رسول نے فرمایا جنات ایسے ہوتے ہیں، اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، ایک دوسرے کے اوپر والا نچلے کو پہنچاتا ہے، وہ نچلے کو پہنچاتا ہے، وہ اس سے نچلے، پھر وہ جو عامل ہوتا ہے، جس کے موکل ہوتے ہیں، پھر اس کے کان میں ایک آدھ بات آ جاتی ہے، اور وہ اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ گھڑ کے لوگوں میں پیش کرتا ہے، پیشین گوئیاں کرتا ہے، فلاں واقعہ ہوگا، فلاں واقعہ ہوگا۔ وہ ایک بات سچ ہوتی ہے، جو بات انہوں نے آسمان سے سنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات کو آگے بیان کرتے ہیں۔ جب یہ وحی اتری تو میں ایک بات بیان کر رہا تھا کہ جب اللہ فرماتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے، وہ پھر جب ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، پھر وہ اگلے فرشتوں کو بتاتے ہیں، وہ اگلے فرشتوں کو۔ یہ جنات وہاں بیٹھے ہوتے ہیں،
سنتے ہیں فیصلوں کو جو ہر روز فیصلے اللہ کرتا ہے. اور یہ پھر آگے ایک آدھ آپ نے کبھی ستارہ دیکھو اسے کہتے فاتبہ شہاب مبین, اس کے پیچھے پھر شہاب ثاقب آتا ہے, ایک ستارہ آتا ہے جیسے کسی نے ماری ہو گولی, وہ بجھ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی کبھی تو اس جن کو لگ جاتا ہے, فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے. رجوم للشیاطین, اس آسمان پہ اللہ نے نظام بنایا ستارے شہاب ثاقب تاکہ یہ ان شیطانوں کو مارے جائیں جو خبروں کو سنتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر فرمایا کبھی تو اس کو لگ جاتا ہے وہ جو شیطان سن کے آتا ہے, اور بسا اوقات اس سے خطا کر جاتا ہے, وہ پہلے کلمہ ڈال دیتا ہے وہ اپنے مالک کے کان میں جس کا موکل ہوتا ہے, اس کا موکل ہوتا ہے, تو پھر لوگوں میں وہ پھیلاتا ہے. جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو سارے آسمان کے پھر حفاظتی اقدامات سخت ہو گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, پھر اللہ نے دنیا پہ پردے قائم کر دیے. وہی اللہ کی طرف سے فرشتہ جبریل اور سیدھے محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے سینے پہ, علی قلبے کا, آپ کے سینے پہ اللہ اور رسول کا تعلق بہت ہوتا ہے. میں اور آپ ہماری عقلیں بہت ناقص, رسول کی عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہماری عقل ختم ہوتی ہے, اور اللہ کی فطرت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے رسول کے اثر ختم ہو جاتے ہیں. رسول بھی عام انسان ہوتا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی سختی ہو گئی, اب خبر نہیں سن سکتے. وہ مینا میں آئے, چکر لگاتے, یار دیکھو تو صحیح کیا بات ہے. یہ حدیث میں آتا ہے, اپنے لفظ نہیں ہے, کہ وہ پھر چکر لگانے لگ گئے. دنیا میں کوئی واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اوپر سے فرشتے سخت ہو چکے ہیں, احکامات سخت ہو چکے ہیں, حفاظت سخت ہو چکی. پھر مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کر رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, فجر کا وقت وہاں آپ پڑھ رہے تھے. تو پھر یہ فرشتوں نے آواز سنی کہ یہی ہے جس کی وجہ سے ہماری خبریں رک گئی ہیں. پھر انہوں نے آپ پہ ایمان لائے, وہ ایمان لائے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. انہوں نے پھر جا کے بتایا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے, وہ ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے, وہ اللہ کی باتیں بتاتا ہے. پھر وہ اس پہ ایمان لائے, آمنا بہ, ایمان لائے, اور پھر وہ اپنی قوموں کی طرف چلے گئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جنات کو بھیجا, ایمان لائے, پھر آگے ان کے شاگرد ہوئے. آج بے شمار جنات ہیں جو ان کی اولادوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ایسے جنات کی عمر ہوتی ہے 500 سال, 600 سال, 1000 سال, لمبی عمروں والے. ان کا باپ شیطان بہت لمبی عمر, جبریل علیہ السلام کے دور کا, اسرائیل علیہ السلام کے دور کا, اسرافیل علیہ السلام کے دور کا. مخلوق ہے حالانکہ فرشتہ نہیں ہے, آگ سے پیدا ہوا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. جب اللہ نے کہا تھا نا سجدہ کر, آدم کو سجدہ کرو, تو وسجد الملائکۃ کلہم, ملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. پوچھا تو نے کیوں نہیں کیا؟ مالا کا اللہ تسجدہ, تو کیوں نہیں سجدہ کرتا, کیا ہے تیرے لیے؟ ان تکون مع الساجدین, سجدہ والوں میں سے کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس کو تو نے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. تو جنات کی بڑی عمر ہوتی. آج بھی ہو سکتا ہے اس جگہ پہ ایسے جنات موجود ہوں جو ان جنات کی لڑی میں سے ہوں جنہوں نے حضرت رسول اللہ کو سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قرآن کریم پھر اترا, 3 سال وہی رکی رہی. پھر آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی, کمبل, تو اللہ تعالیٰ نے چادر اوڑی. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے, ڈرائیے. وثیابک فطہر والرجز فاہجر, کپڑوں کو پاک کیجیے. ولا تمنن تستکثر, کسی پہ احسان اس لیے نہ کرو کہ آگے وہ تمہیں زیادہ دے. کسی پہ نیکی کرنی ہے تو اپنے لیے کرنی ہے, مدلے کے لیے نہیں کرنی. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتری انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے پھر دعوت فرمائی.
آپ نے فرمایا جب یہ وحی نازل ہوئی نا، میں کنت ببطحاء مکہ، میں مکہ کی وادی میں تھا، مجھے آواز آئی، یہی یا ایھا المدثر والی جو وحی ہے، آواز آئی، میں نے دائیں دیکھا کچھ بھی نہیں، بائیں دیکھا کچھ بھی نہیں، سامنے کچھ نہیں، نیچے پیچھے کچھ بھی نہیں، میں نے اپنا سر اٹھایا، اوپر وہی فرشتہ بیٹھا تھا کرسی پہ، اس کے 600 پر تھے جو مجھ پہ غار حرا میں آیا تھا، جبریل علیہ السلام۔ پھر فرمایا اس نے مجھے یہ وحی کی، میں کپ کپاتا ہوا کانپتا ہوا گھر میں آیا، میں نے کہا مجھے چادر دے دو، مجھے اوڑھ دو۔ پھر آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینا شروع کی، یعنی پہلے نبوت کے 3 سال وحی نہیں آئی، 23 سال میں سے 3 سال نکال دیں کتنے رہ گئے؟ 20۔ 10 سال آپ نے مکے میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں، 10 سال ہجرت سے پہلے، 10 سال ہجرت کے بعد۔ پھر آپ نے اپنے دعوت کی تقریباً 70 بندوں کی، بعض روایت میں 40 بندوں کی خاندان کی، کئی دعوتیں فرمائی، اپنے پاس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ مالا، اس میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں مال نہیں مانگتا۔ آپ روزہ رکھتے تھے، کئی دن رکھتے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ وصل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کئی دن پیدر پہ، آپ نے فرمایا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ تو آپ کا رزق، ویسے ہر بندے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن رسول کا رزق خاص طور پہ اللہ کے ذمہ ہے، رسول اللہ کو اللہ چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیری مدد چھوڑی ہے نہ تیرا ساتھ چھوڑا ہے۔ پھر آپ نے دعوت دینا شروع کی، صرف ایک بچہ 10 برس کا جس کا نام ہے علی المرتضیٰ، 10 یا 13 برس کا، جب مسلمان ہوئے تھے تو 10 برس کے تھے۔ اگر وہ پہلی وحی کے موقع پہ مسلمان ہو گئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس وقت 13 برس کے تھے، اور اگر یہ سورہ مدثر کے بعد مسلمان ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو پھر اس وقت گویا 13 سال کے تھے۔ آپ نے فرمایا کون میری مدد کرے گا، اپنی دعوت پیش کرنے کے بعد، کہ انی انا رسول، میں ایک رسول ہوں، نذیر لکم، ڈرانے والا ہوں تمہارے لیے۔ تو ساروں نے انکار کر دیا۔ یہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہر خوشی میں ہر غمی میں آپ کا ساتھ دوں۔ اس بچے نے کہا، جس کو مولا علی کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ نے ایک کوہ صفا پہ جا کے آپ نے ایک آواز لگائی، یا بنی فہرن یا بنی عدین یا قریش معاشرہ قریش۔ قریش کو پکارا، قبیلوں، 12 قبیلے تھے قریش کے، قریش قبیلہ 12 خاندان تھے، آگے سب کو پکارا، جو آ سکتا تھا آ گیا، نہیں آ سکتا تھا نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، اگر میں کہوں ابھی دعویٰ کرنے سے پہلے اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنے والا، میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا انت صادق انت امین ما جربنا علیک الا صدقا، آج تک تیری زبان سے سوائے سچ کے کچھ نکلا ہی نہیں ہے، تیری بات مانیں گے۔ فرمایا پھر میں انی رسول بین یدی عذاب شدید، میں ایک رسول ہوں عذاب آنے سے پہلے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، آج ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، عرب بھی تمہارا عجم بھی تمہارا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو لہب کھڑا ہوا، تبت یدا ابیل، اس نے کہا تبن لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ آپ خاموش ہو گئے، بڑوں کو جواب نہیں دیا کرتے۔ آپ کا تایا تھا، باپ کا بھائی تھا، یہ وہی ابو لہب ہے جس نے اپنی سویبہ لونڈی کو کہا تھا جب رسول اللہ کی بشارت دی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا تھا، اس نے کہا تھا انت آتکتن انت عتیقتن، تو آزاد، موتقتن، تو آزاد، وہی انگلی کے ساتھ وہی اب کہتا ہے تبن لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شریعت جو ہوتی ہے نا، اللہ کی شریعت جب آپ بیان کریں تو اپنے دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے ہی مارتے ہیں، اپنے ہی برا بلا کہتے ہیں، اپنی برادری خلاف ہو جاتی ہے۔
جو بندہ حق پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے وہ حضرات، وہ خطبہ، وہ علماء جو حق بیان نہیں کرتے ڈرتے ہوئے کہ میری مسند چھن جائے گی، میرا منبر لوگ چھین لیں گے، مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا، وہ رسول اللہ کا پیروکار نہیں ہے، آپ کی شریعت کا پابند نہیں. جو لوگوں کی مرضی کے مسئلے بتاتا ہو، اس منبر کو لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہوں. میرا معاشرہ، میری برادری، میرا قبیلہ، میرا گاؤں، میرا شہر، میرا وطن، قرآن کریم، قرآن حکیم یہ شہروں کا محتاج نہیں ہے، بستیوں کا محتاج نہیں ہے، خاندانوں کا، قبیلوں کا محتاج نہیں ہے، یہ اپنے عشیرہ کا محتاج نہیں ہے. جس کے دل میں یہ قرآن کریم بیٹھ جائے پھر اسے رب کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا. کبھی بھی مداہنت کا ثبوت نہ دے، کبھی دین کے معاملے میں نرمی نہ کریں. یہ صحابہ کریم پہ، صحابہ کرام پہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام پہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور میرے اور آپ کی طرف تحفہ ہے. ہم نے اس کو غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے. اور مسائل کہاں سے دیکھنے؟ اپنی کتابوں سے، اپنی فقہوں سے، اپنے مولویوں سے، اپنے مفتیوں سے، اپنے خطیبوں سے، اپنے واعظین سے، اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے، اپنے فرقوں سے. قرآن کریم میں اللہ کی قسم ہے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں کسی امام کا کوئی وجود نہیں. جتنے آج فرقے ہیں اماموں کے نام پہ، شہروں کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، بریلی فرقہ جی، دیوبندی فرقہ، وہ جی شافی فرقہ، مالکی فرقہ، حنبلی فرقہ، شافعی فرقہ، شیعہ فرقہ، اہل تشیع، نام عظیم لوگوں کے استعمال کرتے ہیں اور دین کا کام 1% بھی نہیں. قرآن سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس پہ مٹی نہ پڑ جائے. 2 موقعوں پہ قرآن کا استعمال کرتے ہیں. جب بیٹی بھی آتے ہیں، بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں، جا اللہ کے حوالے، اور سارے کام وہ کرنے ہیں جو دل کی مرضی کے ہوتے ہیں. توہین قرآن کے سب سے زیادہ مرتکب ہم. یا دوسرا پھر آتا ہے جب مرتے ہیں تو عہد نامہ ساتھ رکھ دیتے ہیں قبر میں، چاروں کل لکھ کے اس چادر پہ لکھ کے ڈال دیتے ہیں جو میت کے اوپر پڑی ہوتی ہے، حالانکہ جسم سارا ناپاک ہوتا ہے. کتنی توہین ہے قرآن کی. کالی چادر ڈال دو، اللہ کے رسول نے فرمایا سفید لباس میں کفن دو، فَإِنَّهُ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ. ہم نے کہا نہیں اے پیغمبر، تجھے سمجھ نہیں ہے، سمجھ ہمیں ہے، ہمارے مولویوں کو ہے کہ ہم نے مردوں پہ چاروں کل شریف لکھ کے اور ناپاک جسم پہ ڈال کے، یہاں زیرے جو ناف چیز آتی ہے وہ ناپاک، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے نعوذ باللہ. پھر ہم ڈھونڈتے ہیں جی کہیں جوتوں میں لکھا ہوتا ہے اللہ، کہیں قرآن، کہیں محمد، کپڑوں میں لکھا ہوتا ہے. اصل توہین تو ہم کرتے ہیں. حرام ہے کفن پہ کچھ لکھنا، حرام ہے آیات لکھنا، حرام ہے وہاں رکھنا. قرآن کو تو رکھا ہوا قرآن خوانی بس، مرنے کے بعد کے لیے. جو نہ مرتا ہو یاسین پڑھ دو جی. اور قرآن کو مارنے کے لیے رکھا ہوا، قرآن کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جو نہ مرتا ہو جی کیا پڑھو جی، سورہ یاسین. اور قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا، مردہ دلوں کو جگانے کے لیے، مردہ روحوں کو بیدار کرنے کے لیے، زندوں کو مارنے کے لیے قرآن. اور یہ ہماری امت کا شغل ہے جی. دین تو ہے موم کی بتی کی طرح، جہاں مرضی موڑ لے. گھر کا ہی دین ہے. کون سا اللہ رسول پہ اترا ہے؟ ہمارے مولویوں پہ اترا ہے، ہم پہ اترا ہے، میرے باپ دادا. یہ قرآن کریم جو ہے اللہ کا نازل شدہ ہے. اللہ کی قسم ہے جو بندہ اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جاتا ہے، پگڑیاں باندھی ہوئی، ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، نعرے لگائے ہوئے ہیں، رنگ پسند کیے ہوئے ہیں، جماعتوں کے نام رکھ لیے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. قرآن کہتا ہے اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا.
ہم نے فرقے بنا لیے. یہ قرآن کریم 10 سال مکے میں 10 سال بولتے نہیں بھائی, مسلمان ہے نا ماشاءاللہ, کیونکہ ان چیزوں کی تربیت ہی نہیں ہے. ہم تو بس سبحان اللہ کہنے کے لیے ہیں. اکثر ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے شاید قرآن بھی نہ پڑھا, بڑی بڑی عمر کے. میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ قرآن نہیں پڑھ سکے, اللہ اکبر, نورانی کہہ دے کی صورت نہیں دے سکے. کمانے کا پتہ ہے, روزی کا پتہ ہے, میتھ آتی ہے اس بچے کو, انگلش آتی ہے جی, اس کو فزکس آتی ہے, بایو آتی ہے, کیمسٹری آتی ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے. نہیں, پیار تو اس کتاب سے نہیں ہے, اس سے دور ہے. تعویذوں پہ یقین ہے. اور میرے بھائی, جو قرآن کی 114 صورتیں نہ کر سکے وہ اتنا سا تعویذ کیا کرے گا؟ اس ٹکڑے پہ یقین ہے. رب کریم کی کتاب قرآن کریم پہ یقین نہیں ہے. دھاگا باندھا ہوتا ہے, کیا جی ناف پڑ جاتی ہے جی, اس دھاگے سے صحیح ہو جاتی ہے. کڑا باندھا ہے جی میرے مرشد کا ہے. اور اس سے بڑا مرشد کائنات میں کون ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ اس کو بھی زندہ جاوید بنا دیتا ہے. اس کا ترجمہ آتا ہی نہیں, ترجمہ آتا ہی نہیں. اللہ اللہ خیر صلاح, طوطے کی طرح رٹ لیا, نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں کھڑے ہیں, کون سے الفاظ پڑھ رہے. قرآن کریم آدمی پڑھے تو گویا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ کا قرآن گویا اسی پہ اتر رہا. اللہ کے رسول کا دور تو گزر گیا. یہ قرآن کریم پہلے بھی رہنما تھا, آج بھی رہنما ہے, قیامت تلک کے لیے, آنے والے تمام واقعات کے لیے رہنما ہے. وہاں پھر بڑے بڑے معاملات پیش ہیں. وہ کہنے لگے جی اساطیر الاولین. جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, اب آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے, آپ کا استاد کوئی نہیں تھا, آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, امی تھے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے امیوں میں بھیجا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. پورے عرب میں 17 بندے پڑے ہوئے تھے, 10 اور 7 17 بندے پڑے ہوئے تھے, ان میں بھیجا. کسی کا شاگرد نہیں تھے, کسی سے پڑھا نہیں تھا, کسی کو پڑھایا نہیں, عربی کے ماہر نہیں تھے. یتیم پیدا ہوئے, 6 برس کے ہوئے والدہ فوت ہو گئی, 8 برس کے ہوئے دادا فوت ہو گئے. کمزور حالات. تایاؤں نے آپ کی پرورش کی, جو چاہتا آپ کو مار دیتا, کوئی کوڑا پھینکتا, کوئی پتھر مارتا. یہ حالات. آج تو ہم کہتے ہیں نا سونے مدنی والے, مکے والے. آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں, اللہ کی قسم ہے کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی. کیسے ایک بندہ مکے سے چلتا ہے, 4 بندے ساتھ, ایک عامر بن فہیرہ, ایک جو راستہ بتانے والا, ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ. 3 دن غار میں رہے, چھپ کے رہے. ہم نے مختار کل بنا دیا. کافروں سے ڈرتے رہے. اور غار میں کیوں چھپے تھے 3 دن؟ اگر مشکل کشا تھے وہیں سے چھلانگ لگا کے مدینہ پہنچ جاتے. جیسے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جناب ڈبکی لگاتے تھے یہاں سے سندھ سے, اور کہاں پہنچتے تھے؟ بغداد میں. کیوں جی؟ شہباز کرے پرواز. دکھ ہوتا ہے نا ایسی باتیں سن کے کہ میرے بزرگ کی توہین ہے. یاد رکھیے اس دین کے سامنے کسی بزرگ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی عظمت کو مانتا ہے, یا رسول اللہ کی عظمت کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں, سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں. جب تلخ بات آتی ہے تو ماتھے پہ تیوڑیاں آ جاتی, چہرے بدل جاتے. وہی جو آپ سے عقیدت کرتے ہیں وہی مخالف ہو جاتے ہیں. ہاں آج تک تو بات ہی نہیں سنی تھی, یہ منکر آ گیا, گستاخ آ گیا. تو آپ بڑے مشکل حالات میں, آپ کو پھر اللہ کبھی کبھی تسلی دیتا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو بلند ترین کر دیا. ورفعنا لک ذکرک. تنگی آج ہے مدینے میں, کاٹ لو مکے میں. آج پتھر پھینکتے ہیں برداشت کرو, آج کوڑا پھینکتے ہیں برداشت کرو. لمبے لمبے بالوں میں, جمعہ بال تھے میرے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, جو کانوں کی
کونپلوں سے نیچے آتے تھے میرے رسول کے بال, جس کو ہم کہہ دیتے ہیں واللیل والشمس وضحاہا, جس کو ہم واللیل اذا تلاہا والقمر اذا تلاہا. چہرہ تھا آپ کا روشن چہرہ. رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ کے سامنے والے دانت تھے نا کھلے تھے, اسے ثنیہ بولتے ہیں, ان میں سے ثنایا دانتوں میں سے روشنی نکلتی تھی جب آپ کلام فرماتے تھے, وہاں سے روشنی نکلتی, اسی سے یہ قرآن نکلا جو صحابہ کرام پہ رسول اللہ نے پڑھا. آج وہ کتنا بدبخت ہے, اس قرآن کی بجائے اپنی فکروں کو اٹھائے پھرتا ہے, اور اس سے رہنمائی لینی ہے یا اپنی کتابوں سے. فلاں مولوی نے لکھ دی ہے جی, یا 500 علماء کو اکٹھا کیا, حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے, انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا, فتاوی عالمگیر اسے کہتے ہیں. قرآن کے مقابلے میں فتاوی عالمگیری کی حیثیت کیا ہے؟ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے, یہ میرے رب کا لکھا ہوا ہے, میرے رب کی طرف سے نازل ہے. اللہ اکبر. تو پھر یہ قرآن کبھی کبھی تسلی دیتا ہے. آپ جب مدینے میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. مکے میں ہوتے تھے, جب مکے میں ہوتے تھے تو پھر آپ خانہ کعبہ کو سامنے رکھتے, بیت المقدس کو کر لیتے. جب مدینے میں آ گئے, ایک طرف خانہ کعبہ رہ گئے, ایک طرف بیت المقدس. 16 یا 17 ماہ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ, دوسرا پارہ سورہ بقرہ, اللہ نے پھر نازل فرمائی, قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے پیغمبر, کبھی آپ اوپر دیکھتے ہیں, کبھی نیچے دیکھتے ہیں, تیرا رب تجھے عرش سے دیکھتا ہے. تو پھر اللہ نے وہاں آپ کا قبلہ بنا دیا خانہ کعبہ کو. 17-18 ماہ کے بعد, 16, 17 یا 18 ماہ کے بعد فجر کی نماز یا کوئی اور نماز, تو مسجد قبلتین آج بھی ہے مدینہ طیبہ میں. وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا قبلہ تبدیل ہو گیا, لوگ ایسے ہی کھڑے تھے. یہ قرآن کا اعجاز ہے نا, کہ قرآن کا جب حکم آتا تھا صحابہ نماز میں ہی بدل جاتے تھے. قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, بت حرام ہے, فالیں حرام ہیں, ان سے بچو تاکہ فلاح حاصل کرو. جب پتہ چلا قبلہ تبدیل ہو گیا تو وہیں سے امام چل کے اس طرف آ گیا, مقتدی اسی طرح بدل گئے. شراب کی حرمت اتری, انما الخمر والمیسر, یہ اتری, صحابہ نے مٹکے گرا دیے, وہ برتن توڑ دیے. کسی نے کہا برتنوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہیں محمد کریم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے صلی اللہ. ان کا ایمان تو یہ ہے. آج میرا اور آپ کا ایمان کہاں ہے کہ آیات پڑھی جاتی ہیں؟ آپ نماز کا ہی سوچ لیں. قرآن میں 700 مقامات پہ اقیم الصلاۃ نماز کا حکم آیا یا نماز کا ذکر آیا. اور کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں جی؟ سارے شارٹ کٹ کے چکر میں, میرا شارٹ کٹ لگ جائے, میری قرآن اندازی میں نام آ جائے, میرا برانڈ, میرا کیا کہتے ہیں جی, پرچی نکل آئے. کیوں جی؟ کیا ہوتا ہے؟ بانڈ نکل آئے جی, میرا بانڈ نکلا ہے, پیر و مرشد دعا کیجئے. اللہ پہ یقین نہیں ہے, ان بانڈوں پہ یقین ہے, یا پھر اس پیر و مرشد پہ یقین ہے. صحابہ کرام کی حالت یہ تھی. تو پھر یہ قرآن کریم 23 برس میں اترا, اور سب سے آخر میں جو حکم اترا وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ نے فرمایا. تو آخری جو آیت اتری ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, وہ آخری آیت جو اتری ہے. تو اصل حکم الیوم اکملت لکم دینکم, تو دین تو مکمل ہو گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو آج کے جو لکھی ہوئی کتابیں وہ دین, اور دین کیا ہے؟ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ کی زبانی احادیث صلی اللہ. ہمارے مولویوں کی فقہ دین کا حصہ, اور جتنا مرضی نیک آدمی ہے اس پہ فرشتہ اترتا ہے. اور جب میرے رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے صلی اللہ, آپ ان کو آپ پردہ کہہ لیں, آپ جو مرضی کہہ لیں, نہ موت کہیں,
اس کے بعد کون ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھ پہ جبریل اترتا ہے؟ کوئی ایسا ہے دنیا میں جس پہ وحی اترتی ہو، اللہ کے فرشتے آتے ہوں؟ جب کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر وہ چیز شریعت ہو سکتی؟ شریعت کیا ہے؟ صرف اللہ کی بات اور محمد الرسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مشکل کشا، محمد رہنما، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔